السلام علیکم، ویلکم ٹو اظہر عربی والا چینل۔ آج کا جو سیرت النبی میں ٹاپک ہے وہ ہے ذکر چند جانثاروں کا۔ ماں نے دونوں بھائیوں کو بہت تکالیف پہنچائیں، آخر عامر رضی اللہ عنہ تنگ آ کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ عامر رضی اللہ عنہ کے حبشہ ہجرت کر جانے سے پہلے ایک روز حضرت سعد بن ابی وقاص گھر آئے تو دیکھا ماں اور عامر کے چاروں طرف بہت سے لوگ جمع ہیں۔ میں نے پوچھا، لوگ کیوں جمع ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ دیکھو تمہاری ماں نے تمہارے بھائی کو پکڑ رکھا ہے اور اللہ سے عہد کر رہی ہے کہ جب تک عامر بے دینی نہیں چھوڑے گا اس وقت تک یہ نہ تو کھجور کے سائے میں بیٹھے گی اور نہ کھانا کھائے گی اور نہ پانی پیے گی۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر کہا، اللہ کی قسم ماں، تم اس وقت تک کھجور کے سائے میں نہ بیٹھو اور اس وقت تک کچھ نہ کھاؤ پیو جب تک کہ تم جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ غرض انہوں نے ماں کی کوئی پرواہ نہ کی اور دین پر ڈٹے رہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے حضرت طلحہ تیمی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لے آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے اور یہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا کھل کر اعلان کر دیا۔ ان کا اعلان سن کر نوفل ابن عدویہ نے انہیں پکڑ لیا۔ اس شخص کو قریش کا شیر کہا جاتا تھا۔ انہوں نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا۔ اس کی اس حرکت پر ان کے قبیلے بنو تمیم نے بھی انہیں نہ بچایا۔ اب چونکہ نوفل نے دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھا تھا اور دونوں کے جسم آپس میں بالکل ملے ہوئے تھے، اس لیے انہیں قرینین کہا جانے لگا، یعنی ملے ہوئے۔ نوفل بن عدویہ کے ظلم کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے اللہ، ابن عدویہ کے شر سے ہمیں بچا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام قبول کر لینے کا سبب اس طرح بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ وہاں ایک راہب کے بازار میں گیا تھا، وہ اپنی خانقاہ میں کھڑا تھا اور لوگوں سے کہہ رہا تھا، اس مرتبہ حج سے آنے والوں سے پوچھو کیا ان میں کوئی حرم کا باشندہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، میں ہوں حرم کا رہنے والا۔ میرا جملہ سن کر اس نے کہا، کیا احمد کا ظہور ہو گیا ہے؟ میں نے پوچھا، احمد کون؟ تب اس راہب نے کہا، احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، یہ اس کا مہینہ ہے، وہ اس مہینے میں ظاہر ہوگا، وہ آخری نبی ہے، اس کے ظاہر ہونے کی جگہ حرم ہے اور اس کی ہجرت کی جگہ وہ علاقہ ہے جہاں باغات ہیں، سبزہ زار ہیں، اس لیے تم پر ضروری ہے کہ تم اس نبی کی طرف بڑھنے میں پہل کرو۔ اس راہب کی کہی ہوئی بات میرے دل میں نقش ہو گئی۔ میں تیزی کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوا اور مکہ پہنچا۔ یہاں پہنچ کر میں نے لوگوں سے پوچھا، کیا کوئی نیا واقعہ بھی پیش آیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، ہاں، محمد بن عبداللہ امین نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینا شروع کی ہے، ابو بکر نے ان کی پیروی قبول کر لی ہے۔ میں یہ سنتے ہی گھر سے نکلا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے انہیں راہب کی ساری بات سنا دی۔ ساری بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ کو یہ پورا واقعہ سنایا۔ آپ سن کر بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت میں بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی جن صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی، ان میں سے ایک ہیں۔ اس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے جن صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا
ان میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، وہ یہ ہیں: حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ۔ بعض نے ان میں سے چھٹے صحابی کا اضافہ کیا ہے اور وہ ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ان حضرات میں حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہم کپڑے کے تاجر تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جانور ذبح کرتے تھے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر بنانے کا کام کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کرتے ہیں: میں ایک دن عقبہ بن ابی معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آ گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے پوچھا: کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں، لیکن میں تو امین ہوں، یعنی یہ دودھ تو امانت ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی کوئی بچہ نہ دیا ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، ایک ایسی بکری ہے۔ میں اس بکری کو آپ کے قریب لایا، اس کے ابھی تھن پوری طرح نہیں نکلے تھے۔ آپ نے اس کی تنوں کی جگہ پر ہاتھ پھیرا، اسی وقت اس بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ یہ واقعہ دوسری روایات میں یوں بیان ہوا ہے کہ اس بکری کے تھن سوکھ چکے تھے۔ آپ نے ان پر ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ آپ کو ایک صاف پتھر تک لے آئے۔ وہاں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دوہا۔ آپ نے وہ دودھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلایا، پھر مجھے پلایا اور آخر میں آپ نے خود پیا۔ پھر آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا: سمٹ جا۔ چنانچہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہو گئے جیسے پہلے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا تو آپ سے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، مجھے اس کی حقیقت بتائیے۔ آپ نے یہ سن کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا: اللہ تم پر رحم فرمائے، تم تو جانکار ہو۔ یہ عبداللہ بن مسعود باپ کی بجائے ماں کی طرف سے زیادہ مشہور تھے۔ ان کی ماں کا نام عبد تھا۔ ان کا قد بہت چھوٹا تھا، نہایت دبلے پتلے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ ان پر ہنسنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا: عبداللہ اپنے مرتبے کے لحاظ سے ترازو میں سب سے بھاری ہیں۔ انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: اپنی امت کے لیے میں بھی اس چیز پر راضی ہو گیا جس پر ابن عبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، اور جس چیز کو عبداللہ بن مسعود نے امت کے لیے ناگوار سمجھا، میں نے بھی اس کو ناگوار سمجھا۔ آپ ان کی بہت عزت کرتے تھے، انہیں اپنے قریب بٹھایا کرتے تھے، ان میں سے کسی کو چھپایا نہیں کرتے تھے، اس لیے یہ آپ کے گھر میں آتے جاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے یا ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ آپ جب غسل فرماتے تھے تو یہی پردے کے لیے چادر تان کر کھڑے ہوتے تھے۔ آپ جب سو جاتے تو یہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب آپ کہیں جانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو حضرت عبداللہ بن مسعود آپ کو جوتے پہناتے تھے، پھر جب آپ کہیں پہنچ کر بیٹھ جاتے تو یہ آپ کے جوتے اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے۔ ان کی انہی تمام باتوں کی وجہ سے بعض صحابہ کرام میں مشہور تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں میں سے ہیں۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے: دنیا تمام کی تمام غموں کی پونجی ہے،
اس میں اگر کوئی خوشی ہے تو وہ صرف وقتی فائدے کے طور پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یہ تھی چند جان نثاروں کی کہانیاں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع ہی میں اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔